अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर ताहयात नाअहली केस में फैसला देते हुए ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया है और साकिब निसार और बंदयाल के उसी फैसले को उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। यही फैसला चेंज हुआ है आज 7 रुकनी बेंच ने किया, जिसका बराह रास्त फ़ायदा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को पड़ेगा, जो साकिब निसार और बंदयाल गैंग ने ताहयात नाअहल कर दिए थे। अब वो बहाल हो गए हैं। यही बंदयाल था जिसने ये फैसला लिखा था, लेकिन शायद बाद में वो अपना फैसला भूल गया और उन्होंने फैसलवाडा केस में इस सज़ा को फिर 5 साल तक कर दिया था। तो अपने ही फैसले को बंदयाल ने 2-2.5 साल के बाद रिवर्स कर दिया था, लेकिन गैर कानूनी गैर आइनी फैसला था और गैर आइनी तौर पे आइन की तशरीह की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उस वक्त एक तहसबाना अंदाज था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही बनाए हुए फैसले को जो है कलअदम करार देकर इंसाफ का बोलबाला किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि यही इंसाफ का मयार जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल केस में भी किया जाएगा, जो जुडिशल मर्डर केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी भी आज पिटीशन पर समाअत हुई थी सुबह, और उसमें भी काफ़ी रिमार्क्स हुए और कई सीनियर वकला ने अपने दलाइल दिए और उसकी कार्रवाई भी फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी की गई। हालांकि उसको भी 2-3 समाअत कंटिन्यू करके फाइनल करते और फैसला जजमेंट जो है बाद में देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में जाकर होगा। दूसरी तरफ आज इस बात पर भी गौर करेंगे कि इंतखाबात मुलतवी कराने की जो साजिश चल रही है उसके पीछे क्या है, उसको किस किस को फ़ायदा पहुंच सकता है इंतखाबात साजिश में जो है मुलतवी कराने में। क्योंकि सेनेट के 12 अरकान ने जिसकी सरबराही दिलावर खान कर रहे थे, ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं, क्यों इन्होंने ये करारदाद पेश की अचानक, जिसका बुनियादी मकसद क्या था। और कल फिर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने भी रिज़ाइन दे दिया, जिन्हें बाद में तवील मुद्दत पे भेज दिया गया है बीमारी का बनाकर, लेकिन वो ओहदा छोड़ चुके हैं। लेकिन सेक्रेटरी के ओहदे छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में सेक्रेटरी कुत्तों से भी ज़्यादा है, किसी न किसी को पकड़ के वहाँ बिठा दिया जाएगा सेक्रेटरी बनाकर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेनेटरों का ये जो बयानिया था उसी दिन शाम को ठुस हो गया, क्योंकि वो आगे बयानिया नहीं बढ़ा। तमाम सारी जमातों ने खुलकर उसकी मुखालफत की, सवाए जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ने। मौलाना फजल रहमान ने जियो न्यूज़ के एक प्रोग्राम में भी कहा कि हाँ, मैं इनकी हिमायत करता हूँ कि मौजूदा हालात में हालात सही नहीं है, 2-3 महीने में इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ ताकि अमन अमान हो। लेकिन ये कि इसकी ज़मानत कौन देगा कि 2-3 महीने के बाद मुल्क में अमन अमान हो जाएगा और दूध की नदियाँ बहेंगी और फिर इंतखाबात हों। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात हो रहे थे। उस वक्त भी फरवरी का महीना था और इंतखाबात हो गए थे। तो अब क्या वजह है कि इंतखाबात न हो? इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या सूरत हाल है? क्योंकि बहुत सी उंगलियां इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठ रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि इंतखाबात मुलतवी हों। क्योंकि इंतखाबात मुलतवी होने की सूरत में अगर इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में फिर होंगे, ज़ाहिर है तो उस वक्त तक चीफ जस्टिस भी जा चुके होंगे, फिर बंदयाल कैंप वापस आ जाएगा, एजाज उल एहसन और उसकी जो है हम ख्याल जजेस का दौरा होगा और फिर इंतखाबात में इमरान खान होगा और उसका मैदान होगा। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बुरा टाइम होगा। इसलिए इससे बचने के लिए वो नहीं चाहेंगे कि इंतखाबात लेट हों, वो चाहेंगे कि इंतखाबात फौरी हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पहले ही इंतखाबात के लिए चाह रही है और इस वक्त पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात है जो मैदान में है। मुख्तलिफ जगहों पर जलसे हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो मुतहरिक हैं, सुबह व शाम कहीं ना कहीं वो एड्रेस कर रहे हैं, पार्टी जलसों से खिताब कर रहे हैं, वर्करों से खिताब कर रहे हैं। पार्टी का मंशूर दे दिया है जिसके बारे में वो तहशीर कर रहे हैं। कल भी लाहौर में उन्होंने खिताब किया और वो लाहौर की गलियों में फिर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल अपनी जगह बहुत दिलचस्प है। जबकि मुस्लिम लीग नून ऐसे लग रहा है जैसे अभी तक वो फ्रीज हो चुकी है, अपने घरों में बैठे हैं। आज तक अभी तक ये जो ब्लॉग मैं कर रहा हूँ इस वक्त तक मुस्लिम लीग में टिकटों की तकसीम पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बहुत से हलकों में मार धाड़ जारी है और जैसे ही ये कल अनाउंस करेंगे कि फलां फलां टिकट दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग इनके अपोजिट खड़े हो जाएंगे, जो मुस्लिम लीग नून के भी हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा। उन 2 नंबर 3 नंबर वाले वो यकीनन इनके मुखालिफ खड़े होंगे। फिर हो सकता है कोई पीपल्स पार्टी में जाए या कुछ लोग आज़ाद खड़े हो जाएं। अभी पीपल्स पार्टी में भी कल से अच्छे खासे लोग पंजाब में पीपी में शामिल हुए हैं।
تو یہ صورتحال چل رہی ہے. جن کو آسرا ہی نہیں ہے کہ اب ہمیں ٹکٹ نواز لیگ سے نہیں ملے گا تو وہ اپنا بوریا بستر گول کر کے دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں اور کسی جماعت کا اتنا سے نہیں ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کہ جو اندر اختلافات تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لاہور کے حد تک انہوں نے نشستیں کنفرم کر دی ہیں. اب ایاز صادق کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی. تو مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہے گی کہ انتخابات ڈیلے ہوں، کیونکہ جتنے ڈیلے ہوں گے مسلم لیگ نون کو اگر آج 90 سیٹیں مل رہی ہیں تو 6 ماہ کے بعد وہ 45 پہ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں گے. تو مسلم لیگ یہ گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے. وہ بھی بر وقت انتخابات چاہ رہے ہیں. انتخابات کو ڈیلے صرف JUI فضل الرحمان گروپ چاہ رہا ہے، اور دوسرا عمران خان چاہ رہا ہے کہ انتخابات نہ ہوں، کیونکہ موجودہ صورتحال میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان کو ایک دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو جیل میں ہے، اور عمران خان کی جو نیچر ہے، جو طبیعت ہے، وہ جو اس کا ایک سسٹم ہے دماغ کا، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کے نام پر کوئی دوسرے لوگ اسمبلی میں بیٹھ کر مزے کریں. جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک وہ کہہ رہے ہیں انتخابات نہ ہوں، اور جب تک ان کا گروپ سپریم کورٹ میں آ جائے، اعجاز الیحسن ان کے حامی جن کا ان کا کرش ہے، وہ لوگ جب تک نہیں آ جاتے عمران خان چاہے گا کہ انتخابات ڈیلے ہوں. اور یہ ساری سازشیں اسی سلسلے میں اسی پیرائے میں ہو رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ٹکٹوں کی تقسیم پر کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ جیکم آباد، شکارپور میں اور ایک آدھ اور حلقوں میں، اور کراچی میں بھی کچھ ہوئے ہیں، اور جہاں جیالوں نے مظاہرے بھی کیے ہیں کہ فلاں کو ٹکٹ نہیں ملا اور فلاں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. تو یہ چل رہی ہیں باتیں، لیکن اس پر آصف زرداری کنٹرول کر لیں گے اور اس پر کنٹرول ہو جائے گا. اور جن پر نہیں ہوگا وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی مقابلے میں فارم بھر کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ فارم تو سب نے بھرے ہیں، وہ آزاد حیثیت سے بھی کھڑے ہو جائیں گے. جس طرح میں نے پہلے ہی کہا تھا سندھ میں کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں پیپلز پارٹی سے ہی خطرہ ہے، کسی اور جماعت سے نہیں خطرہ، کیونکہ GDA VDA ساری سو رہی ہیں تو ان کا اتنی پذیرائی یا اتنی وہ بات نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہی لوگ پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس طرح 2018 میں بھی یہی صورتحال بنی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اس بحران سے نکل جائے گی. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان افغانستان چلے گئے ہیں تاکہ وہ TTP سے دوسروں سے بات چیت کریں، اور افغان طالبان پر بھی زور دیں کہ وہ TTP کو منع کریں کہ وہ JUI کے جلسوں پر اور خود مولانا فضل الرحمان پر حملے کرنا بند کرے. اس سلسلے میں وہ کل سے افغانستان میں پورا طیارہ بھر کے مولویوں کا وہ وہاں گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے انہیں وزارت خارجہ میں بلا کر ایک بریفنگ بھی دی گئی ہے کہ افغانستان کے سلسلے میں پاکستان کی کیا پالیسی ہے، کیا ان سے بات چیت کرنی ہے. تو یہ ساری صورتحال وہاں ہوئی ہے، اس کے بعد جا کر یہ ساری صورتحال چینج ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک عالمی اسکینڈل کی بات کریں گے، میں اس پر مختصر بات کروں گا. اس پر مبشر لقمان، رضی دادا اور ایک دو اور کالمنسٹ نے اپنے ابلاغ کیے ہیں، اور یہ اسٹوری پچھلے 15-20 دنوں سے گردش میں ہے، اور اس کو بڑا اسکینڈل ہے دنیا کا، جس میں بہت سے نام آ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ایک پاکستانی کا بھی نام شامل ہے. تو یہ بات کرتے ہیں، ایک عورت ہے، وہ اس کا نام برطانیہ کی ہے، اور ان کے ساتھ ایک شخص امریکن ملا ہوا تھا جس نے بعد میں خودکشی کی تھی جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا. اور یہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو پکڑ کر ایک جنسی درندگی کا پروگرام بناتے تھے، اور ان کا ایک اپنا جزیرہ ہے جو نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے قریب کہیں جزائر غرب الہند میں ہے، جسے امریکی جو ہے حیثیت حاصل ہے، لیکن وہ آزاد جزیرے ہیں جو اس عورت کا خریدا ہوا ہے. وہاں انہوں نے باقاعدہ ایک جنت بنائی ہوئی ہے، اور اس جنت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں منشیات کا استعمال، لڑکیوں کا استعمال، چھوٹے بچوں کا استعمال، جن کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں. تو ابھی جب پکڑی گئی ہے تو اس کو سزا بھی آ گئی ہے برطانیہ میں. تو اب ان میں جن لوگوں کی فہرست جاری ہوئی ہے، 220 افراد ہیں جو اس جزیرے پر مستفید ہوئے ہیں. ان 220 افراد میں جو ہے امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ بھی شامل ہیں، کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو بھی شامل ہیں، برطانیہ کے کئی عام سیاستدان بھی شامل ہیں، اور برطانیہ کے کنگ چارلس کے بھائی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور بہت سارے نام شامل ہیں. لیکن ایک نام کو ہائڈ کیا گیا اس وقت یہ کہہ کر کہ اگر اس بندے کا نام، یہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، یعنی یہ 2019 کا اسکینڈل ہے، 2019 میں یہ اسکینڈل منظر عام پہ آیا تھا. وہ کہا گیا کہ یہ شخص جو ہے ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، اور اس ملک میں اگر یہ بات کھل گئی
تو وہاں بڑی افراتفری ہوگی. اس نام کو ہائڈ کر دیا گیا تھا اور وہ نام تھا عمران خان کا، جس کے بارے میں خود وسیم اکرم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں عمران خان ایک نائٹ کلب میں لے گئے تھے جو کسی جزیرے میں تھی، ہمیں ایک عورت کے ساتھ ملایا اور وہ عورت اپنے طیارے میں ہمیں بٹھا کر اس جزیرے پر لے گئی. پھر ہم تو دوسری جگہ پر تھے، لیکن عمران خان 2 دن تک وہاں جزیرے پر ہم تھے. وہ 2 دن تک ہم سے نہیں ملا، غائب تھا، پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، کہاں تھا. لیکن جب ہم وہاں سے نکلے واپسی کے لیے تو پھر آ کے عمران نے ہمیں جوائن کیا تھا. یعنی یہ پرانی اسٹوری اس کی تھی، لیکن اب یہ 2019 کی اس اسٹوری کے ساتھ اس کی کڑیاں ملائی جا رہی ہیں اور ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اس لیڈی جو ہے ایک یتیم خانے کی جو انچارج تھی لاہور کی، اس کی چیخیں بھی جو پچھلے 3 سالوں سے چل رہی ہیں، اب یہ ان کڑیوں کو آپس سے ملائیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں واضح نظر آئیں گی کہ وہ جو عورت کہہ رہی تھی کہ ہمارے بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور لڑکوں کو یہاں سے لے جاتے ہیں اور بنی گالا اور دوسری جگہوں پر منسٹر اٹھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ ابھی بھی حال ہی میں انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی انکشافات کیے ہیں، بہت سارے انکشافات. تو یہ اس تناظر میں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں. ایک عمران خان کا اور گھناؤنا کردار سامنے آ رہا ہے کہ وہ کس طرح اس میں ملوث رہے ہیں. تو یہ تھی آج کی خبریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.